آپ لوگ اگر صبر اور تحمل سے بیٹھیں گے تو بات چلے گی. بس مجھے اجازت ہے 45 منٹ کی، لیکن ہو سکتا ہے 5 منٹ کچھ بڑھیں، کیونکہ 7 آسمان کے اوپر لے کے چل رہا ہے کہ اتارنا بھی ہے آپ کو، وہیں تھوڑی چھوڑنا ہے. یہاں سیس ٹاور چلے جائیں تو کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں. اب آپ 7 آسمان کے اوپر جائیں گے تو میری مراد یہ ہے کہ آج معراج کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی، بات ہوگی انشاءاللہ. اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے. مسند احمد کی ایک روایت میں تعداد بھی ذکر کی گئی، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا. معجزہ کہتے ہیں اعجزا یعجز اعجاز، معجزہ سامنے والے کو عاجز کر دے. یا بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ قوم کی جو آواز ہے اس وقت کی، اس آواز پر نبی اپنے معجزے کے ذریعے غالب بن جائے، وہ کوئی نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے تسلیمات کے ساتھ یہ معاملہ رکھا، سب کو معجزے دیے، معراج بھی سب کو کرایا ہے. اب معراج مختلف ہے انبیاء علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پیچھے اور بہت پیچھے نہیں جا رہا کیونکہ وقت ہے نہیں، لیکن پھر بھی جو ضرورت کی بات اللہ تعالیٰ نے نکلوا دے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور جادو کا دور رہا. جادو حق ہے، سیکھنا کرنا حرام ہے، لیکن جادو سے انکار نہیں کر سکتے. ورنہ فلق اور ناس کا شان نزول پس منظر جو ہے وہ یہی ہے. اور اسی لیے فلق اور ناس کی تعلیم آپ کو دی گئی کہ آپ اس کا ورد رکھیں اور ہمیشہ صبح و شام پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ کوئی آپ کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا زمانہ، اور ایک اور گزرا ہے شخص فلسفی افلاطون. تو کہا کرتے لوگ نہیں بڑے افلاطون آ گئے، پلوٹو کہتے ہیں انگلش میں افلاطون. اور یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو ایک نعرہ دیا کہ جمہوریت اور انسانیت جو ہے یہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور یہی طاقت ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے پہلے دن سے کیا نعرہ دیا؟ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے. یہ تو بیچ کے ذریعے ہیں درمیانی سے، تو اس نے کتاب بھی لکھی ہے. تو جادو اتنا بڑھ گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تسلیم کے دور میں کہ ایک جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ میں دنیا میں جاؤں اور دیکھوں کہ جادو کہاں تک پہنچا ہے. چنانچہ ایک جگہ اترے انسانی شکل میں. جیسے جنات بہت سی مختلف شکلوں میں آ جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ نے اس طرح اختیار دیا ہے. چنانچہ آپ کئی حدیثیں پڑھیں گے، سب سے پہلی حدیث مشکاہ شریف کی حدیث جبریل کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے، اطلع علینا رجل، کہ ایک آدمی طلوع ہوئے، ظاہر ہوئے، سفید پھک کپڑے، کہ بھئی اگر مسافر ہوتا تو گرد و غبار ہوتا، اور اگر شہری آدمی ہے تو کوئی پہچانتا ہو، لا یعرفہ منا احد، ہمیں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں. پھر عجیب اور تعجب کی باتیں بہت سی تھیں. تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان، ایک صحابی کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے. ان کو کہتے تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں اکثر آتے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ دحیہ کلبی آئے ہیں، حالانکہ جبریل علیہ السلام ہوتے تھے اور اپنا کام کر کے چلے جاتے، جو وہی لائے ہیں تو تعلیم دینا ہے. تو جبریل علیہ السلام وہاں اترے
وہ اتفاق سے گاؤں کا علاقہ ہے، اپنے ہر وہ رکھ کے چلا جا رہا، تو اسے پوچھا سنو جبریل کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جبریل ایک فرشتہ تو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم کو پتہ ہے، یہ بات مشہور ہے کہ جبریل کوئی فرشتہ ہے۔ تو دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ تم کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو اس نے ذرا سر نیچے کیا، نیچے کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا، اس نے کہا مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے اپنی جادو کی نگاہ ہر جگہ میں نے دوڑائی، کہیں جبریل نہیں ہے، تو ہے یا میں ہوں؟ تو اس دور میں جادو کا اتنا زور دورہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ طٰہٰ وغیرہ آپ کو سنا کیا مولانا نے سورۃ طٰہٰ پڑھی ہوئی ہے، تو دو معجزے تو دہرا دیے ہوں گے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی معجزے دیے، اس میں ایک چمکتا ہوا ہاتھ اور دوسرے ایک ڈنڈا دیا جو سوکھا ڈنڈا، بتائیے بھائی جادو سے زیادہ آپ کیا کریں؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، قرآن میں خیال میں چیز آتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ اور یہاں کیا ہوا، جب ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تو وہ زندہ ہو جاتا تو کھانا بھی شروع کرتا تھا، تو کہتے تھے یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو جادو نہیں ہے، یہ کوئی عجیب چیز ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے بڑے معجزے ان کو دے کے بھیجے جس کے سامنے سب عاجز۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی چیز دیتے ہیں کہ جس کے سامنے قوم عاجز آ جائے، وہ کام نہ کر سکے، اور وہی چیز جس میں وہ ماہر ہوتے ہیں اسی میں غلبہ دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیسے حکیم طبیب معالج علاج کرتے تھے، لیکن کوئی نابینا کو بینا نہیں کر سکتا، مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اب تیسری بات کہ آخری دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ علمی دور ہوگا، علمی ترقی ہوگی، کیسے کیسے مخفی راز واہ ہوں گے، کھلیں گے، ظاہر ہوں گے۔ سائنس کیا چیز ہوتی ہے؟ سائنس کچھ پیدا تھوڑی کرتی، سائنس مخفی طاقتوں اور قوتوں سے پردہ ہٹاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی یہ طاقت ہے، اور یہ ترقی اسی طرح چلتی رہے گی، اس کا اسلام انکار نہیں کرتا، یہ ترقی چلتی رہے گی چلتی رہے گی، ایک دن ہوا آئے گا جب سارے راز کھل جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے آپ ایمان بالغیب کہاں رہا، جیسا آپ ہر چیز دیکھ لیا آپ نے، تو اب کیا ہوگا؟ کہیں گے اب اٹھاؤ دنیا ختم کرو، تو غیب نہیں رہا، ایمان بالغیب نہیں، ہر چیز مشاہدہ ہو گئی، مشاہد ہو گئی، ہر چیز دکھائی دینے لگی، ظاہر ہو گئی، اس لیے اب کارخانہ ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے یا ہم بھیجیں گے جن کو، ان کا دور علمی دور ہوگا، علمی ترقی ہوگی، لوگ کہاں کہاں کمندے ڈالیں گے، کہیں جان پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں خلا میں پرواز کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے وہ معجزہ دکھلایا کہ وہاں کوئی قوم پہنچ نہ سکے، وراء الورا۔ تو نبی کو وقت کی جو آواز ہوتی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ معجزہ دیتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز، ساری دنیا عاجز۔ تو یہ تو معراج کا قصہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہزاروں معجزے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، مگر اس میں سب سے بڑے تو، اس کو روک کے میں ایک بات بتا دوں سب سے پہلے، یہ جو 27ویں شب کو ہم لوگ جگتے ہیں، کہتے ہیں جگنے کی رات، جگنے کی رات نہیں ہے، اور دلیل کے ساتھ بتاؤں گا جگنے کی رات کیوں نہیں ہوئی۔ جیسے شب برات ہے، ہر سال آتی ہے، اور وہ جو چیزیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں، اس لیے جگنا ہے۔ شب قدر میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں، اس لیے جگنا ہے۔ عرفے میں، عیدین میں جو اللہ کی طرف سے طے چیزیں ہیں وہ ہر سال ہوتی ہیں، اس لیے اس میں جگنا ہے۔ تو 5 راتیں جگنے کی ہے، در مختار میں ہے جو فتاوی شامی ہے۔ شامی کا مطلب یہ نہیں وہ شام کو لکھی گئی، شام تمہارا تو سیریا وہاں کے رہنے والے تھے، علامہ زین العابدین شامی، تو ان کی کتاب میں 5 راتیں انہوں نے لکھا، اور دلیل یہ دی ہے
کہ یہ شب معراج جو ہے جگنے کی رات کیوں نہیں؟ تو لگے گا مولانا بہاؤالدین صاحب کو ہر سال معراج ہوتی ہے کیا؟ معراج کی عمر میں ایک بار ہوئی، تاریخ تو آتی ہے لیکن معراج تو نہیں ہوتی. معراج کی عمر میں ایک مرتبہ میرا جگنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ یہ اپنی طرف سے کریں، منع نہیں ہے کہ بھئی یہ ایک تاریخی رات ہے جو ہر سال آتی ہے، اس میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، بہت بڑا معجزہ ہوا تھا، تو اس محبت اور الفت کی وجہ سے ہم کچھ نوافل پڑھ لیتے ہیں یا دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، مگر متعین نہ کریں. تو اس لیے جگنے کی راتوں میں اس لیے نہیں آتی کہ ہر سال معراج نہیں ہوتی. شب برات ہر سال، شب قدر ہر سال، عیدین ہر سال، عرفہ ہر سال، لیکن معراج عمر میں ایک بار. تو اس لیے اس کو جگنے کی رات نہ مانیں. مطلب یہ کہ شریعت میں جو چیز جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے پہ رکھ کے جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہم اجر حاصل کرتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے اس سے. لیکن اپنی طرف سے اگر ہم کسی چیز میں اضافہ کر دیں اور کوئی پابندی اور قیود اپنی طرف سے متعین کریں تو وہ چیز بدعت کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا بیچ میں آیا سے بتایا. اب معراج جو ہے وہ نقطۂ عروج ہے. معراج بنا عروج سے. دیکھیے اس سفر کے دو حصے ہیں. ایک سفر ہے زمینی، اس کو کہتے ہیں عربی میں اسراء، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ شروع فرمائی. اور ایک ہے معراج. معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے، کہ آگے سفر جو ہو سیڑھی سے ہوا، اس لیے بولتے ہیں معراج. معراج جو ہے سیڑھی. تو حالات اس قسم کے ہوئے اس سے پہلے کہ تاریخ کبھی شاید اس قسم کے مظالم اب دوبارہ نہ دیکھیں جو زمین پر صحابہ رضوان اللہ علیہم ان کے ساتھ حالات ہوئے کہ صبح سے شام تک رات دن پٹائی، سختیاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود زیادتیاں. یہاں تک کہ میں خود بیچ بیچ میں مختصر کر کے اصل جگہ جانا چاہ رہا ہوں کہ نبوت کا 11واں سال آیا. اس سے پہلے دیکھیں 7 نبوت کی بات ہے، ہجرت کی نہیں. ہجرت کے 11ویں سال پر آپ تشریف لے گئے دنیا سے. جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو 11واں سال جب آیا تو 2 مہینے کے بعد، مطلب یہ کہ محرم اور سفر اور ربیع الاول میں آپ کی واپسی ہے. تو ہجرت کا 11واں نہیں، نبوت کا 11واں. جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے 11ویں سال، اس سے پہلے کے 3 سال کو دیکھیں آپ. جب مکے والوں نے یہ دیکھا کہ اب کوئی ہیلا، کوئی ذریعہ ان کے روکنے کا کارگر نہیں ہے، تو اخیر میں انہوں نے ایک مطالبہ رکھا کہ نبی کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں کریں گے، آپ لوگ خاموش رہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ابو طالب نے کر دیا انکار، اور لوگوں نے بھی، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بھی، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. چنانچہ جب ادھر سے بھی مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایک مقاطعہ، جس کو کہتے ہیں بائیکاٹ، ایک تحریر لکھی. اور اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی گناہ کی سزا اور اس کا عقاب، یعنی جو آدمی بھگتنے والا ہے اس کو کبھی کبھی دنیا میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ تم زیادہ بھاگ رہے ادھر سے ادھر، تو ذرا چکھو. چنانچہ جس وقت یہ تحریر لکھی جا رہی تو جس شخص نے لکھا تھا، ابھی تحریر پوری نہیں ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں راشا ہو گیا، اور جب مکمل کر دیا تو اس کے بعد آدھے مدد پر اس کے فالج ہو گیا، اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت. تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات یہ دارالجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. دارالجزا آخرت ہے جہاں اجر ثواب جو کچھ بھی ملے گا، یہ عمل کی جگہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دکھاتی ہے چیزیں، لیکن کبھی کبھی خال ایک آدھ جھٹکا دینے کے لیے اس طرح ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوا، اور بعض مرتبہ اس قسم کی چیزیں اور بھی ہو جایا کرتی ہیں کہ ایک بزرگ تھے بیچارے، اور وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اتفاق سے وہ اپنے سر نیچے کیے ہوئے تھا اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد جا رہے ہیں. ایک شخص نے ان کے تھپڑ مار دیا اور اچانک ایک دم سے، اور اچانک ہاتھ اگر پڑے
تو صورت کیا ہوتی ہے، ایک مرتبہ میں پہلی بار جب یو پی سے حیدرآباد جا رہا تھا تو بیچ میں جھانسی ایک جگہ آتی، جھانسا دیتے ہیں لوگ وہاں کے، اس لیے جھانسی کے، ہم بھی یو پی کے ہیں اس لیے پتا ہے، تو ہر آدمی جھانسا نہیں دیتا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا رہتے تھے اسٹیشن پہ، اور کپڑے کو خاص نہیں پہنا کرتے تھے، وہ تھے مجذوب۔ مجذوب کو دلیل نہیں بنایا جاتا، مجذوب کہتے ہیں جذب سے ہے کہ آدمی اللہ کی یاد میں اور ذکر اور اذکار میں اتنا آگے بڑھتا ہے، اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اس کے جو قوا ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ مجذوب ہو جاتا ہے، کبھی کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا، اور سبھی مانتے ہیں کہ اللہ والا آدمی ہے۔ اب آپ دیکھیں کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں نماز پڑھ رہے، تو ان کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ وہ لوگ جو شریعت کے پابند ہیں، باہوش و حواس، ان کو دلیل بنائیں۔ تو ایک عالم تھے جو مجھے سوال کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کا بیٹا بھی ساتھ میں تو کہنے لگے یہ اللہ والے بزرگ ہیں اور یہ فلاں فلاں بزرگ سے بات کرتے تو کسی نکلتے ایسے بیٹھے رہتے، ملو گے کیا؟ ہم نے کہا ہاں ملیں گے۔ اچھا میں جیسے قریب گیا تو جو میں نے ہاتھ بڑھایا سلام کرنے کے بعد تو انہوں نے اٹھا کے ڈھیلا ہاتھ کر کے میرے رکھ دیا ہے کہ ہاں تو کل پٹی جھرنا گئی، آدمی تیار نہ ہو ڈھیلا ہاتھ پڑ جائے آدمی کے، تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طریقے میں دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ان بزرگ کے اس نے تھپڑ مار دیا، وہ بیچارے نے انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے، آگے بڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے رونے کی آواز آ رہی، اب وہ کہہ رہی لوگوں سے کہ انہوں نے مار دیا ہمارے عاشق کو، تو ان بزرگ نے کہا بھائی میں نے نہیں مارا۔ جب لوگ جمع ہو گئے بار بار پوچھ رہے تو انہوں نے کہا اصل میں وہ سمجھ میں آیا یہ عاشقوں کا معاملہ ہے سر، میرے کس کا عاشق ہے، میرا عاشق بھاری پڑ گیا۔ حدیث ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کر کے اللہ کے قرب کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، تو پھر اللہ براہ راست معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کے لیے ہو جائے اللہ اس کے لیے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، براہ راست معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیوں کی انتہا کر دیا، حتیٰ کہ یہ تحریر اور بائیکاٹ کر دیا کتنے سب دنوں کا، 3 سال، 3 سال۔ تو اب آپ نہیں رہ سکتے آبادی میں، چنانچہ یہ لوگ ایک شبہ ابی طالب کوئی جگہ تھی، اب تو وہاں نشانات وغیرہ ہے نہیں، تو وہاں چلے گئے، سارے ہاشمی ساتھ میں تھے سوائے ابو لہب کے، یہ کم وقت نہیں گیا، اور اس کو بھی اللہ نے عبرت ناک موت دی، یہ مخالفت میں پیش تھا اور آگے تھا، اسی لیے قرآن نے کیا کہا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور آگے کیا ہے وامرأتہ، یعنی وتھ فیملی، آپ کی زبان بول رہا ہوں، یعنی وتھ فیملی مہمان بنے گا وہ جہنم کا، اس لیے اللہ نے یہاں دونوں کو ساتھ فرمایا۔ تو اس کو بھی عبرتناک موت کیا ہوئی، ایسی بیماری لگی کہ جس کی وجہ سے، میں دیکھیں بیماری متعدی ہوتی نہیں ہوتی اس بحث میں نہیں جا رہا اس کو، اگر بیماری متعدی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں 6 حقوق بتایا اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ یعودہ اذا مریض، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ اگر بیماری لگ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ بھائی ہاسپٹل جایا کرو، تیمارداری کیا کرو، پتہ یہ چلا یہ احتیاط کوئی کر رہا ہو بات الگ ہو گئی، ڈاکٹر منع کر رہا ہو الگ بات ہو گئی، لیکن رائے کے بخاری شریف جلد ثانی میں حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، یہ متعدی ہونے کا جو عقیدہ ہے غلط نہیں۔ تو 7واں سال، 8واں 9واں یہ تینوں ہی گزرے، نہ کچھ کھانے کے لیے، نہ گھاس بچی، نہ درخت کے پتے بچے، بچے بھوک سے بھی لگتے تھے، جب ماؤں کے پیٹ میں کھانا اور غذا نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ اور اگر کوئی قافلہ کچھ بیچنے کے لیے آتا تو ابو جہل کھڑے ہو کے اعلان کرتا کہ ان کو ڈبل قیمت بتانا، اگر تمہارا نقصان ہوگا تو میں ادا کروں گا۔ اب اندازہ لگائیں یہاں 2.5 گھنٹے اگر ہم کو کہیں رکھ دیا جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، 2.5 سال پونے 3 سال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز چچا سے فرمایا، چچا ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو بیٹا۔ بہت چاہتے تھے بیٹے کی طرح بالکل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو تحریر لکھی گئی تھی اس میں میرا نام اور اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہا، سب دیمک نے کام کر دیا۔ اور اللہ جب کام لیتے ہیں تو دیمک، چونٹی، اب آپ دیکھیے قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ نمل، نمل مانے چونٹی۔ آپ یہ بتائیے کہ ہاتھی کے نام کی صورت اتنی چھوٹی سورہ فیل، اور چونٹی کے نام کی صورت اتنی بڑی، وہ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور بڑے بڑے جانور گزرے کسی کے نام کی صورت نہیں، چونٹی کے نام کی صورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا ٹیٹی دل لشکر آ رہا، اس نے دیکھا کہ ہماری قوم تو آج روم دی جائے گی پیروں میں، تو مارے جائیں گے، تو دو پیروں میں کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا، قرآن نے اس کو نقل کیا، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، بہت ممکن ہے کہ تم سب روک دیے جاؤ، سلیمان کو پتہ بھی نہ چلے، نہ ان کے لشکر کو پتہ چلے تمہاری حقیقت ہے کتنی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، قوم کی ہمدردی، اسی لیے کہا جاتا بھائی میرے غلطیاں ہوں گی، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان سے غلطیاں بھی ہوگی، بھول بھی ہوگی، لیکن وہ غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے پوری جماعت، پورا مجمع متاثر ہو، مسجد کا نظام خراب ہو جائے، مدرسے کا نظام خراب ہو، خانقاہ متاثر ہو جائے۔ اس قسم کے گناہ سے بچے آدمی، جس کو کہتے ہیں متعدی گناہ۔ ایک ہوتا ہے لازم کہ اپنے آپ پہ ہوگا ہم ہی بھگتیں گے، ایک ہوتا ہے متعدی کہ مجمع متاثر ہو جائے، جماعت متاثر ہو جائے۔ تو چونٹی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے نام کی سورہ نازل کی۔ حالانکہ کتے کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 12 ایسی خصلتیں ہیں کہ جو ولیوں میں ہوتی ہیں، ولی بنتا نہیں بغیر ان صفتوں کے اپنے اندر جب تک پیدا نہ کرے۔ ایک تو شب بیداری، رات بھر جگتا ہے، ادھر وہ علامہ اقبال نے نہیں کہا عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جب تک نیند قربان نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے ملتا کچھ نہیں۔ تو کتے میں خطرت ہے دیکھیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کتا کبھی مکان نہیں بناتا، اولیاء کہاں محل کھڑے کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وفاداری، ایک ٹکڑا ڈال دو پھر ڈنڈا بھی مارو تو جائے گا نہیں، پھر آ جائے گا۔ ایسی ہماری عادت پڑ جائے اللہ کے دروازے کو پکڑنے کی، کاش کی۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا ایک تفسیر میں، یہ جو نماز میں جو سجدے رکھے گئے اس کی وجہ بھی ہے کہ پہلا سجدہ جب آپ زمین پہ سر رکھ کے کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہماری ابتدا ہے۔ مطلب دیکھیے قیام ایک، تلاوت ایک، رکوع ایک، اور 2 رکعت کے بعد جلسہ ایک، اور سجدے ہر رکعت میں 2۔ اس کی وجہ ہے کہ جب پہلے سر رکھا تو بتایا کہ بھائی اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے، اور پھر جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو اسی میں تم واپس آؤ گے، وفیہا نعیدکم، اسی میں واپسی۔ اور جب انسان مٹی سے پیدا ہے تو اس کو تکبر اور عقل حق کہاں سے آیا؟ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریر فرما رہے تھے انڈیا میں، فرمانے لگے، کہنے لگے دیکھو اگر مٹی ہوا سے اڑے اور اڑنے کے بعد دامن پر آ جائے تو آدمی کہتے ہیں بہت نے کپڑے خراب کر دیے، یہ کیوں مٹی کو برا بلا؟ اس نے کہا بھائی اسی سے ہم بنے ہیں، اس لیے کہا کہ اس نے اپنی جگہ چھوڑی۔ اور اگر کہیں اڑ کے اور آنکھ میں اگر پڑ جائے تو آدمی کتنا برا بلا نہیں کرتا، زیادہ تو آنکھ ملتے بھی رہتے ہیں، آنسو بھی نکلتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کہیں گے کا مقصد کہاں سے پڑ گیا آنکھ میں۔ یہ برا بلا کیوں کہا جا رہا مٹی کو جس سے ہم بنے ہیں؟ اس کی وجہ کی جگہ چھوڑتی ہے، جب جگہ چیز چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس وقت اس کا کوئی مقام اور وزن نہیں رہتا۔ اس لیے آپ مٹی ڈالتے وقت یہی کہتے ہیں منہا خلقناکم، یہیں سے ابتدا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں واپسی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور 6 پھر وہاں اٹھائیں گے، اسی سے پیدا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت شیب ابی طالب میں برداشت کی 3 سال، بھوک پیاس، پتے ختم ہو گئے، گھاس ختم ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ماموں فرمایا کرتے تھے، رشتہ ہے،
ان کے گھر کا قصہ کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے 3 طریقے ہوتے تھے. ایک سلام تو جب آپ جائیں گے دروازے پہ تو السلام علیکم، یہ گویا کہ بل بجانا ہوا آج کل کا کہ میں آیا. اس کے بعد جب وہ صاحب مکان طلوع ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو اس وقت دوسرا سلام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلام اللقاء، ملاقات کا سلام. اور اس کے بعد جب رخصت ہونے لگتے ہیں کام سے فارغ ہونے کے بعد تو تیسرا سلام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلام الوداع، رخصتی کا سلام. یہ خدا حافظ، اللہ حافظ جو ہم اپنی طرف سے ٹھوکتے ہیں، ہمارے انڈیا پاکستان سے بنایا ہوا ہے خیر، لیکن اگر کہنے کی عادت پڑ گئی تو سلام ضرور کریں. رخصت ہونے وقت بھی سلام ہونا چاہیے. اب خدا حافظ کی عادت ہے تو اس کے ساتھ خدا حافظ بھی جوڑ لیں، اللہ حافظ جوڑ لیں، جو بھی بولنے کی عادت اپنے علاقائی اعتبار سے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علیکم، پھر جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ سلام فرمایا. اب 3 بار کے بعد واپسی ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں کیا تھا نے بل پہ ہاتھ رکھا چاہے شاور میں ہو، ہٹائیں گے نہیں جب تک کہ وہ کھولے گا نہیں دروازہ. تو سلام 3 بار ہوتا، ختم ہو گیا. اس کے بعد جب واپسی کا ارادہ آپ نے فرمایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوڑ گیا، کولی بھر لی، پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں کولی بھر لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ میں نے 3 بار سلام کیا، تم نے جواب نہیں کہا. حضور جواب ہم بھی دے رہے تھے، بیوی بھی دے رہی تھی، بچے بھی دے رہے تھے. سلام ایک دعا ہے، دعا. اسی لیے کہا گیا کہ بڑا آدمی انتظار کرے بھائی چھوٹے ہیں ہم کو سلام کریں گے، نہیں، دعا کے سبھی محتاج ہے نا. تو چھوٹا اگر موقع پا جائے تو وہ پہل کر لے، بڑا اگر موقع پا جائے تو وہ پہل کر لے. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کئی بار تشریف لائے، میرے استاد ہیں. ہم لوگ کوشش کیا کرتے تھے مگر سلام میں ہم ان کے سامنے پہل نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنی دور سے سلام کر لیتے تھے کہ مجبور جواب دینا پڑتا تھا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی شیخ ابی طالب میں تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ اتنی بھوک ستانے لگی، اتنی نقاہت اور کمزوری آئی کہ کھڑا ہونا مشکل، تو میں باہر نکلا. وہی جو غار بھرا تھا، کہتے ہیں کہ کوئی چیز میں نے ایسے دیکھا، کوئی گیلی گیلی کوئی چیز ملی تھی تو میں نے اس کو لیا اور جلدی سے نکل لیا. آج تک پتہ نہیں چلا حلال تھی، حرام تھی، جائز تھی، ناجائز تھی. یہ مجبوری، یہ بھوک. پھر کہتے ہیں کہ ایک چمڑے کا ٹکڑا مل گیا، اس کو میں نے جلایا، جلانے کے بعد اس کا سفوف بنایا. سفوف کیا؟ چمڑے کا سفوف کیا بنے گا؟ راکھ. اپنی زبان میں راکھ کہے نا، اس راکھ سے میں نے 3 دن گزارے. 3 دن. یہ شیب ابی طالب کا نقشہ ہے. 7، 8 اور 9. 10 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اس جگہ پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیویاں ہیں، ویسے تو سبھی ہیں، 2 ایسی ہیں کہ ان کا حق رہتی دنیا ادا نہیں کر سکتی، حق ادا ہی نہیں کر سکتی. ایک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس وقت آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کا بدن کانپ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے میرے پر ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے. تو کہتے اللہ واللہ لا یخزیک ابدا. یہ نہیں فرمایا وہاں کہ آپ ہاشمی ہیں، آپ عبد المطلب کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ کے یہ فضائل ہیں، یہ کمالات ہیں. نہیں، وہاں خدمت کی بات کی رہا ہے کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، لڑنے والوں کو آپ جوڑ دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. یہ خدمت. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کمال کا وہی ہے جس کے اندر خوبیاں ہوں. ہم ہماری کہا کرتی تھی بیٹا چاند نہیں پیارا ہوتا، کام پیارا ہوتا. چاند کیا چیز؟ کہ چمڑا کتنا بھی آدمی گورا ہو مگر ہو بد اخلاق تو بیکار آدمی. اور آدمی اگر ہے کالا لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں. دیکھیے یہ جو جسم ہے ظاہری، یہ ظاہری جسم آدھا متناسب ہوتا ہے تو خوبصورت ہوتا ہے، اور روح آدمی کی کمال کی کب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاق درست ہو. تو اس کو کہتے ہیں ظاہری بناوٹ کو کہتے ہیں خا کے زبان کے ساتھ خلق، اور اندر کے اخلاق کو پیش کے ساتھ کہتے ہیں خلق. اس کی جماعت کی اخلاق. تو ایک خلق ہے، خلق ہے، دونوں ہیں. زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو خلق یہ بناوٹ ہماری، اور خلق اخلاق کہ روحانیت کے اندر اگر اخلاق درست ہے تو آدمی کمال کا ہے. تو کہا کرتی تھی کہ میاں چاند نہیں پیارا ہوتا، کام ہی پیارا ہوتا ہے. تو دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہی. اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حدیبیہ اس کا واقعہ ہوا
सुलह हुदैबिया का, तो उन्होंने क्या मशवरा दिया था? सहाबा को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया कि अब हम उम्रा इस साल नहीं कर सकते, आप लोग बाल काटें, कुर्बानी ज़िबा करें, बाल काटें, ihram से निकल जाएं। कोई तैयार नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने तरकीब बताई, हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ ही बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी से कुछ ना फरमाएं, किसी सहाबी को बुला के आप अपने बाल कटाना शुरू करें बस। ये कितना बड़ा एहसान है। और एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, कहने लगे कहीं इस वक्त अगर ये जुमला फरमा देते हज़रत सलमा, बड़ा नाज था आपको अपनी उम्मत पर, बड़ा इताअत पर नाज था, कहाँ ला के अकेला छोड़ा है आपको, दिल में बार आ जाता पूरी उम्मत चली जाती, पूरी उम्मत। उन्होंने मशवरा क्या दिया? हमारी ख़वातीन बड़ी काम की होती है माशाअल्लाह, इसलिए मशवरा करना चाहिए। हाँ, तो ये दो ख़वातीन ऐसी हैं जिनका एहसान क़यामत तक उम्मत नहीं अदा कर सकती। तो अब जब 10 हुए, नमाज अभी फर्ज नहीं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद नमाज फर्ज हुई है, और ये साथ में थी यहाँ शेब अबी तालिब में। तो उसके बाद जब बाहर आई तो उनका भी इंतकाल हो गया, चचा का भी इंतकाल हो गया। अब जो बाहर एक सहारा थे, तसल्ली देते थे, वो भी खत्म हो गए, अबू तालिब, और अंदर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ना अंदर कोई गमगुसार है और ना बाहर कोई तसल्ली देने वाला है। हालात देखिए। और अभी इम्तिहान खत्म हो गए नहीं, आगे हुक्म हो रहा है कि ताइफ जाना है। ताइफ तशरीफ ले गए, आपको ताइफ का किस्सा पता है कि कितनी ज्यादतियाँ उन लोगों ने की आपने। तो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने एक बात फरमाई, बार बार सुना, कह रहे कि आप हमेशा उनका बूढ़ा का जिक्र करते रहते हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला का। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया मालूम? फरमाया, आयशा तुम तो हरे हरे दिनों में आई हो, जब दिन थे कि मेरे जूते खून से चिपक जाया करते थे, तो वही बूढ़ा थी जो गर्म पानी करके और मेरे पैर धोया करती थी, मेरी खिदमत किया करती थी। वो दिन तुमने देखे ना। तो अब बीवी का भी इंतकाल, चचा का भी इंतकाल, और ताइफ का इतना सख्त सफर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हुए वहां से अल्लाह के पास, अब नुक्ता अब तक था यानी जब तनज़्ज़ुल का दौर, तब तब की जिंदगी गुजर रही थी, अब उरूज का दौर आया है। इसको कहते हैं हद्दे फासिल, नुक्ता फासिल, दरमियान में। अब इसके बाद की जिंदगी देखिए। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सफर कराया गया कि जहाँ तक कोई नबी, कोई रसूल, कोई फरिश्ता भी नहीं पहुंच सकता। चुनांचे देखिए आगे बात आएगी। एक जगह तक जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुज़ूर ने फरमाया कि भाई आगे आओ, यहाँ अकेले कहाँ छोड़ रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा पे। तो उन्होंने कहा अगर यक्सरे मुए बरतर परम, कि अगर एक बाल के बराबर मैं आगे जाऊंगा तो फरोगे तजल्ला मसूदत परम, मेरा वीजा यहीं तक है, आगे नहीं। आजकल इंडिया लोग जो जाते हैं यहाँ से, वो कौन सा कार्ड ले लेते हैं? वो क्या कार्ड है? वो सीआई कार्ड है। तो उससे तबलीग में नहीं जा सकते, तकरीर नहीं कर सकते, पाबंदियाँ होती हैं, वीजा भी है, पाबंदी भी है। तो इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आगे का वीजा नहीं है, हालांकि फरिश्तों के सरदार हैं। अब सरदार होने की दलील सबसे बड़ी ये देखिए, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? तनज़्ज़ुल मलाइका, मलाइका मलक की जमा है, फरिश्ते उतरते हैं। तो उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं है भाई। मलाइका जब कहते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आ गए, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल सभी आ गए, लेकिन तुम कहा नहीं, वो रूह आगे। इसको कहते हैं अत्फ मखसूस, कि खास तौर से किसी की बड़ाई अदमत बयान करना होता तो निकाल के अलग करके बता देते। इसे आप लोग नहीं कहा करते, अरे वो सारे लोग महल्ले जाके इमाम साहब बयान, अरे महल्ले भी तो इमाम साहब रह रहे थे, मगर बड़ाई बयान करने के लिए, अजमत बयान करने के लिए इस तरीके में बात होती है। तो उनके बाद भी वीजा नहीं है आगे जाने का। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप आराम फरमा रहे हैं। एक बुजुर्ग पाकिस्तान के मुझे मिले, तो उनका तुमको ये पिलर जो मोटा है, जब आप सेहदरी से मताफ में जब नीचे उतरेंगे, इधर मलिक अब्दुल अजीज रोड से जा रहे हैं, तो जब मताफ में उतर रहे तो एक पिलर मोटा, मताफ नहीं मालूम, अभी तामीर हुई ना, अब तो क्या हुआ, तो बताइए ये पिलर मोटा क्यों? तो मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो बताने लगे, कहने लगे यही उम्मे हानी का मकान था जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। और मदीने मुनव्वरा में भी जब आप सुफ़ा के चबूतरे में जाने लगेंगे तो कमाने बनी हुई है, कमान पे मुख्तलिफ फूल हैं, एक जगह पर खजूरों के खोशे बने हुए हैं।
تو مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی صاحب کے بڑے بھائی تشریف لائے تھے، تو ایک مرتبہ ایسی انہوں نے تقریر میں ذکر کیا یہی ایلجین میں، کہنے لگے تم کو پتا ہے وہ کیوں؟ نہیں، کہنے لگے 70-80 صحابہ رضوان اللہ علیہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے تھے کہ زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلے گا ہم اس کو رٹیں گے، یاد کریں گے، امت تک پہنچائیں گے۔ عام اس سے کہ ہم کو بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑ جائے، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، گھر سے الگ رہیں، لیکن ایک جملہ ہم مس نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب بھوک لگتی تھی تو جو مالدار صحابہ تھے وہ خوشے لا کے وہاں لٹکا دیا کرتے تھے کھجوروں کے، اور جب ان کو بھوک لگتی تھی جا کے جیسا وہ کہتے پکا ہوا یا پکنے کے جو قریب ہے جو بھی جیسا جہاں وہ کھا، اس لیے وہ یادگار اور تاریخ کے طور پر وہ بنایا جو لوگوں کے بیچ میں، تو بہت تاریخی چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے، جبرائیل السلام نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد نیچے اتار کے حتیم کتنی دور ہے وہاں سے؟ دوری نہیں، اور حتیم آپ کو معلوم ٹوٹا ہوا اتنا حصہ جو ہے وہ پورا حتیم کعبۃ اللہ نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے صرف یہ 6 ذراع پرنالے سے لے کے میدان رحمت سے لے کے 6 ذراع ہے۔ آپ کہیں بھی وہاں اس کے نماز پڑھیں گے جہاں کعبے کے اندر نماز پڑھے گا ایسا نہیں، صرف اتنا ہے 6 ہاتھ، اس کے بعد جو آگے ہے وہ ہجر اسماعیل وغیرہ کہلاتا ہے، تو اس لیے آپ خیال رکھیں۔ اور اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو حتیم کا حصہ آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، نماز نہیں ہوگی، کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ ہونا چاہیے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ گول گول نماز پڑھیں تاکہ کوئی نہ کوئی حصہ آپ کے سامنے آ جائے۔ خالی حتیم کو آپ سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے اور کعبۃ اللہ کا جو اینٹوں کا حصہ ہے وہ نہ آئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کعبے کے سامنے نہیں ہے، اب تو رخ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے ایک بات کی بڑی اچھی، فولی وجہ کا شطر الکعبتی، یعنی مسجد الحرام، معلوم کعبہ تو چھوٹی سی عمارت ہے، اگر یہ حکم آپ کو دیا جاتا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرو تو کتنی مشکل پیش آتی ہے، یہاں بیٹھ کے بتائیے۔ اور جو فرما دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام کا کچھ حصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے 80 ڈگری اور فلاں بتاتے نہیں ہو کہ اتنے میں بھی ہوگا، ٹیڑھا بھی رہے گا، سب کچھ نہ کچھ حصہ آ ہی جائے گا، اللہ نے اتنی آسانی کر دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حتیم میں لے گئے، وہاں تھوڑی دیر آپ آرام فرمانے لگے، پھر اٹھایا اور آپریشن ہوا۔ حج کے لیے عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ پہلے تو انجیکشن بہت ضروری تھا، واپس کر دیتے تھے، نہیں تو ایک دوا کھلاتے تھے وہیں بٹھا کے، تو آپ کیا کہتے ہیں ویکسینیشن کیا کہتے ہیں اس کو، یہاں جب یہاں سے ایک ملک سے دوسرے میں جا رہے ہیں تو دوسری دنیا ہی ہے بالکل، تو اس لیے اوپن ہارٹ سرجری آپ کی 4 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ 4 سال کی عمر میں، اور ایک مرتبہ 10 سال کی عمر میں، اور ایک مرتبہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر۔ اور یہ آپریشن ہمارا جیسا نہیں ہے کہ بیچارہ کہنا ایکسرسائز کرے گا تو معلوم ہے زندگی میں جھک کے ہی چلے گا، پھر اوپن ہارٹ اگر ہو گئے تو مراد یہ کہ وہاں پر اللہ کی طرف سے نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ پانی کہ جو زمزم سے بھی افضل ہو، زمزم سب سے افضل، جنت کے پانی سے بھی افضل، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپریشن ہوا ہے تو اوزار تخت جبرائیل السلام سب لائے، لیکن پانی یہی زمزم کا استعمال ہوتا، تو معلوم ہے یہ پانی افضل ہے سب سے، اس سے بھی افضل پانی کون سا ہے؟ مگر وہ آپ خالی زمان سے پوچھیں گے ملے گا کہاں؟ ملے گا نہیں، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلا تھا۔ کیوں؟ زمزم اسماعیل السلام کی ایڑی سے نہیں نکلا، جبرائیل السلام کی ایڑی سے نہیں نکلا، صرف رگڑنے سے نکلا، چاہے جبرائیل السلام نے ایڑی ماری ہو، اسماعیل السلام نے ماری ہو، یہ بدن مبارک سے نکل رہا ہے۔ 1400 صحابہ سے سیراب ہوئے، اپنے برتن بھر لیے، اب آپ کہیں گے کہ وہ پانی دلاؤ پھر، تو ہم کہیں گے سنتیں تو موجود ہے نا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نکلے ہوئے اعمال وہ تو موجود ہیں، ان کی اتباع کرو، حکم دیا گیا اس کا۔ تو اچھا یہ بتائیے بیچ بیچ میں ایک آدھ چٹکلے اٹکلے تاکہ آپ ذرا تازے وازے رہیں، ورنہ معلوم ہے آپ کے ساتھ آسمان پہ جانا ہے، پھر اتار کے بھی لانا ہے، وہیں چھوڑ دیں گے اگر تو صاحب کہیں گے سیڑھی لاؤ، پھر تو ساتھ میں جانا پھر اترنا کھیل ہے کیا؟ تو یہ بتائیے کہ مکڑی نے کتنے لوگوں پر جانا تنا، کتنے نبیوں پر؟ 2 پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کا قصہ ہے نا آپ کے سامنے، کہ غار پہ مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور اس لیے کفار نہیں جا سکے،
دوسرے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے والد۔ قرآن میں وقتلا داؤد جالوت، جالوت ڈھونڈتا پھر رہا تھا داؤد علیہ السلام کو کہ یہ ادھر سے پہلوان ہیں اور یہی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ایک جگہ ایسے پھنس گئے کہ اس نے گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، تو مکڑی نے جالا کر دیا اور اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی، داؤد علیہ السلام کی۔ یہ چھپے ہوتے بیچ کی معلومات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہو گیا، ویکسینیشن وغیرہ ہو گیا، سب کے چلنا ہے اوپر۔ اس کے بعد سواری آئی، اب میں آگے تیزی سے چلتا ہوں۔ سواری آئی اور آنے کے بعد بیت المقدس پہنچے، 3 جگہ پر بیچ میں نماز پڑھی ہے آپ نے۔ یہاں سے ایک مسئلہ بتاؤں گا آپ کو، بڑا مزے کا، کہ جب یہ سعودی حکومت بنی ہے نا، سعودی، وہ خلافت کی بات نہیں کرا، تو اس میں ایک مفتی تھے محمد ابن عبد الوہاب۔ آپ لوگ وہابی اس وقت کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کو کیا کہتے تھے؟ صابی کہتے تھے۔ قصبوتا تو دل سے نکل گیا تو صابی کہتے تھے اس وقت، اور اب کہتے ہیں وہابی۔ بات تو برابر ہے نا، اس وقت صابی کہتے تھے، اب وہابی کہتے ہیں۔ تو یہ جو محمد ابن عبد الوہاب، ہم وہابی ان کے ابا کو بلا وجہ میں بدنام کرتے ہیں، حالانکہ کام تو کیا تھا محمد نے، جو بیٹے ہیں محمد ابن عبد الوہاب، اور ہم بدنام کس کو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہابی، تو وہاب ان کے ابا کی طرف منسوب کرتے، نسبت کرتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بہت سے کام کیے تھے، اس میں روزہ انور کا بھی مسئلہ آ گیا کہ اس کو بھی برابر کر دیں گے۔ اب سوچ وچار ہو رہا، یہ خبر عام ہو گئی۔ دیوبند سے مفتی کفایت اللہ صاحب، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ محمد علی صاحب جوہر، غالباً یاد اور نام یاد ہے مجھے، ان 2 کے یاد ہیں۔ تو علامہ تشریف لائے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، مسلم شریف کے ایسی شرح دے کے چلے گئے ہیں کہ عربوں کے بعد بھی نہیں ہے ایسی، اتنی باریکیاں ہیں اور نقطے اتنے بیان کیے اس کے اندر، اس طرح کھولا ہے حدیث کو۔ تو یہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے شاہ سعود سے بات کیا، وہ پریشان ہو گیا۔ تو کیوں جناب بھائی، میں عالم نہیں ہوں، آپ ہمارے عالم سے بات کریں۔ اب بلائیں، وقت مقرر ہوا، ان سے بات چیت ہوئی، تو ان عالم صاحب سے ایک بات پوچھی، دیکھیے یہی بات ہے جو اب میں آگے کہنے جا رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا قائل ہے؟ کہ ہاں معراج کو نہیں انکار کر سکتا، قرآن میں 2 جگہ آیا، ایک سفر کا ذکر 15ویں پارے میں، دوسرے سفر کا 27ویں پارے میں، اوپر کا جو ہے عند سدرۃ المنتہا ولقد رآہ نزلۃ اخری، آگے کا سفر یہاں سے بھی ثابت ہے، قرآن سے ثابت۔ تو میں نے اس کا کوئی انکار کر سکتا، کہے گا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو کتنی جگہ نماز پڑھی ہے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے؟ 3 جگہ۔ اچھا، پہلی جگہ جہاں موسیٰ علیہ مدینہ منورہ، بتایا کہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی، یا 2 رکعت نماز پڑھیں آپ، تو آپ نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر آگے ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کو کہتے ہیں بیت الحم، بیت الحم آتے ہوتے ہیں بیت الحم، اس جگہ کا، تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کیوں نماز پڑھی؟ کہا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی جگہ۔ تو ان کا کہ اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام، اب دوسری بات ایک اور بتا دیں، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا مفضول ہے؟ تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام مفضول ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ اچھا، تو آپ ہمارے نبی کی جو یادگار ہے، یہ گنبد ہے، اس کو تو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام کی یادگار پر جائے پیدائش پہ ہمارا نبی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا جو افضل ہے۔ تو عمر کیا کہہ رہا تھا، صدقہ ہندی، تو شیخ الکبیر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی یہ تو بہت ہی مدلل بات کرتے ہیں، وہ میں نے پوری تقریر پڑھی ہے، علامہ نے عربی تقریر کی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہ گنبد شریف جو ہے، آج ہم ہی کو لوگ وہابی کہہ کے کہنے کہ یہ احترام نہیں کرتے، یہ مان لیتے ہیں، ہم ہی نے کوشش کر کے اس کو رکایا اس طرح، اور ہم ہی کے اوپر فتوے جڑے جا رہے ہیں، مسئلہ آ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ نماز پڑھی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک چوتھی بھی ہے جہاں شعیب علیہ السلام کا مدین ہے، اور پھر آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ نمازیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک نماز یہ ہے کہ رسول ہی امام ہو اور پیچھے کھڑے ہونے والے بھی انبیاء ہوں، بیت المقدس میں ہو رہی۔ دوسری نماز کہ نبی امام ہو اور پیچھے پڑھنے والے صحابہ ہوں۔ صحابہ کے بارے میں
ایک بات شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو طریقت و شریعت کتاب اس میں ایک بات بڑی عجیب لکھی. انہوں نے یہ سوال اٹھایا, اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی اللہ کا مقرب ہوتا ہے بندہ اور نیک بندہ ہوتا ہے, تو اس سے جب غلطیاں نہیں ہوتی, چلا یہ بڑے بڑے گناہ, کبیرہ گناہ, تو یہ بتاؤ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ جو گناہ ہوئے, کسی کا ہاتھ کٹا, کسی کو رجم کیا گیا, پتھروں سے بھی مارنے کی سزا ہے اس میں, تو صحابہ تو بڑے ہوتے ہیں اولیاء سے, تو اولیاء کے ساتھ یہ چیز نسبت کرتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ہم ثابت کرتے ہیں چیز. تو شیخ نے جواب دیا بڑا عجیب, انہوں نے یہ لکھا اصل میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اختیاراً وہ چیزیں نہیں کی, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی شریعت عملی اعتبار سے سب کے سامنے آ جائے, چاہے ہماری قربانی بڑی سے بڑی ہو, عزت کی ہو قربانی, بدن کی قربانی ہو, مال کی قربانی ہو, ہر قربانی پیش کریں گے, آپ کے مسائل عملی انداز میں امت کے سامنے آئے تب ہوا ہے. انہوں نے پیش کیا تھا اس چیز کو. اب دیکھیے تعلق کتنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوری کی سزا ثابت ہو گئی, لائے گئے, حضور نے فرمایا ان کو تنعیم لے جاؤ, جہاں مسجد عائشہ ہے نا جہاں دوسرے عمرے کے لیے حرم رہنے کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ حرم کے اندر تو آپ سزا جاری نہیں کر سکتے, تنعیم لے گئے اور جب ہاتھ کاٹ کے واپس آئے حد جاری کر دیا, دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پتھر ہو رہے, صحابہ پریشان ہو گئے. حضور اگر آپ کا منشا ہاتھ نہ کاٹنے کا تھا تو آپ اشارہ فرما دیتے, لے جا وہاں چھوڑ دیتے. حضور نے فرمایا نہیں, حد کون معاف کر سکتا ہے, یہ تو اللہ کی حد ہے. یہ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله, تو حد ہے, حد کوئی نہیں معاف کر سکتا. لیکن یہ قیامت کے دن آئے گا تو اسی حال میں آئے گا, اس کا ہاتھ ایک کٹا ہوا ہوگا اور لوگ سمجھیں گے اس نے گناہ کیا تو ہاتھ کاٹا گیا. اس تعلق کی وجہ سے, تعلق دیکھیے نبی کو کتنا اپنے امتی سے ایک ایک سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی, اس کے بعد سواری بدل گئی, اور یہاں جو آیت میں نے پڑھی تھی یہاں رات کا ذکر ہے. کئی کوئی اعتراض کرتے ہیں لوگ, اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی جب اوپر چلے گئے تو وہاں رات و دن کا تو نظام نہیں ہے, پھر یہ لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لیلن کیوں آیا؟ تو ہم کب کہہ رہے کہ آسمان کے اوپر کا سفر ہے, یہ بیت المقدس تک کا سفر ہے, وہاں لیل کا ذکر ہے. اس کے آگے جو ہے سواری بھی بدل گئی, اور آگے جو معراج کا سفر ہے سیڑھی سے ہے آگے, بار رفع کا ذکر کرتے ہیں. تو پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے طرح میں تیز چلتا ہوں, پہلے پہ کیونکہ ذرا کچھ سستی تو نہیں آ رہی, بھائی سستی آ رہی تو آپ چائے لے لیں ہاتھ میں, کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ مجھے بولنے دے کم سے کم ادھر دیکھتے رہیں کہ چلتا رہوں. محبیت اتنی بھی محبیت نہ بڑھ جائے بالکل, معلوم ہے ہم ہی خالی بول رہے ہیں, وہ کرسی لیے بیٹھے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے. وہ ایک صاحب کے سامنے ایک ہی آدمی رہ گئے, بقیہ چلے گئے. تو کیوں بھائی سب تو چلے گئے اور آپ کو بہت میری تقریب پسند آئی, تو آپ بیٹھے ہوئے کہنے لگے نہیں میں تو پہلے ہی چلا گیا تھا, کرسی لے جانا ہے مجھے اس لیے. میں تو کبھی ہی چلا جاتا کرسی. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, سلام کلام, اور اس کے بعد دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ جملہ بولوں گا تو آپ کو نام یاد رہیں گے انشاءاللہ. تیسرے پہ یوسف علیہ السلام, اور چوتھے پہ ادریس علیہ السلام, پھر ہارون علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام. آپ یہ بتائیے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے, اور ملاقات 7 سے ہو رہی صرف. اگر دونوں کا الگ الگ کر دیں تو 8 کو کہتے ہیں, تو ایسا کیوں؟ اصل میں تکوینی ایک چیز ہوتی تشریعی شریعت جو ظاہری چیز ہے, ایک ہوتی تکوینی جو حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا, وہ تکوینی چیزیں جو کر رہے تھے, کبھی کشتی توڑ دیا, کبھی بچے کو مار دیا, کبھی دیوار سیدھی کر دی, وہ تکوینی کر رہے. تو تکوینی اعتبار سے آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ 7 نبی جو ہم نے آپ سے ملاقات کروائی ہے, جن کی جو ان کے ساتھ حالات پیش آئے ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ آنے والے ہیں دنیا میں. آدم علیہ السلام کا سفر جنت جو اصل وطن ہے وہاں سے ہوا تھا دنیا میں. آپ کا بھی سفر اپنے وطن مکے سے ہوگا, ہجرت کرنا پڑے گی. ہمارے حضرت مولانا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ ایک چیز بچوں کو رٹوایا کرتے تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں دیکھو دنیا
ہمارا ایک اسٹیشن ہے، اور قبر ہماری ٹرین ہے، اور جنت ہمارا اصلی وطن ہے۔ یہ حضرت چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکاتب کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مکتب اس میں یاد دلایا کرتے تھے۔ تو آدم علیہ السلام آئے تو آپ کو بھی ہجرت کرنا ہے۔ نمبر 2، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دونوں سے ملاقات ہوئی، جس طرح یہود کے نرغے میں یہ آئے اور ان کو ستایا، حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو شہید ہی کر دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اپنے اعتبار سے شہید کیا ہے، لیکن وہ تو قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ سولی دیا، بلکہ چھپیا رہو۔ روم کا ایک بڑا پادری، ایک رائٹر ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت کتاب کا، اسی نے لکھا ہے واقعہ کہ ایک مسلمان سے اس کا مناظرہ ہو رہا تھا، تو پادری اس سے پوچھ رہا، اور یہ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو اظہار الحق جو مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے 2 جلدوں کی کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، تو عربی میں لکھا تھا انہوں نے، پھر اس کے بعد میں اور کئی زبانوں ہو گئی، اب مفتی تقی صاحب نے تو اس کو انگلش میں بھی کرا دیا ہے، قرآن سے بائبل تک یا بائبل سے قرآن تک کچھ نام ہے، آپ لے پڑھیں اس کو۔ تو اس میں لکھا ہے واقعہ کہ اس نے پادری نے اس سے پوچھا کہ تم نے جب بحث کی تھی تو ان کے معراج کا بھی تو قصہ ہوا ہے نا ان کے نبی کا، کہا ہاں میں نے بحث کی تھی اس سے، کیا کہا کہ اس جسم کے ساتھ، اس جسم و جسمانیات کے ساتھ، ایک جسم تو وزنی ہے، کثیف ہے، یہ کیسے اوپر سفر ہو گیا؟ تو اس نے کہا پھر اس نے کر سے جواب دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے بدن کے ساتھ، اسی طرح ہمارے نبی چلے گئے۔ اب اس نے کہا پادری نے پھر کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا تھے، وہ خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہارے نبی تو خدا نہیں تھے، وہ کیسے گئے؟ کہہ گیا میں نے کہا تھا، کہا پھر کہا اس نے یہ کہا کہ خدا وہ جس کی پٹائی ہو رہی، خدا وہ جس کو دفن کیا جا رہا، خدا وہ جس کو سولی میں لٹکایا جا رہا، یہ خدا بتائے تو محتاج نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کہا ہم لاجواب ہو گئے، کیا کرتے؟ تو اس کے بعد کہا معراج ہے، معراج بڑا ادارہ، اس میں رحمۃ اللہ صاحب کیروانی رحمۃ اللہ نے لکھا۔ تو خیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان دو سے اس لیے ہوئی کہ آپ بھی یہود کے نرغے میں آئیں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں تو یہ جو 3 قبیلے تھے، بنی قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، کیسے یہ لوگ حالات آپ کے سامنے لاتے تھے، کس کس طریقے پر پریشانی کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس طرح یوسف علیہ السلام نے عروج پایا اپنے وطن میں نہیں، مصر میں، چنانچہ اسی طریقے پر آپ کو عروج مکے میں نہیں ملے گا، آپ مدینہ منورہ جب جائیں گے تو وہاں آپ کو عروج ملے گا، چنانچہ اسٹیٹ قائم ہے، سلطنت قائم ہے، یہ بتایا گیا ہے، یہ تکمیلی چیز ہے یہ۔ اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام موجد ہے کس کے؟ سلائی کے، کتابت کے، تحریر کے۔ اور بدر کے موقع پر جب 70 پکڑ کے آئے تھے تو بعض لوگ وہ تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں، آپ بتائیں کتنا دل لگا کے سکھایا ہوگا۔ آج کل جیسے ہمیں تھوڑی دیر بات روم چلے گا 5 منٹ زیادہ ہو گئے، مگر وہ 5 منٹ بھی لگاتے ہوں گے، جلدی یہ 10 لکھنا سیکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو ہم کو چھٹی ملے گی، آزادی ملے گی، وہ فدیہ تھا، وہ فدیہ چھوڑنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطوط بھی تو لکھوائے ہیں بادشاہوں کو، تو دیکھیے آپ نے بھی وہی کام کیا ہے جو ادریس علیہ السلام کا کام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہے، وہ اپنی جماعت میں بڑے ہردل عزیز تھے، ان کو یہودی جو ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام جو چھوڑ کے گئے ہیں تو بڑی عزت کرتے، احترام، تو آپ صحابہ میں بھی اسی طرح رہیں گے، آپ کی عزت ہوگی، احترام ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو ہوئی تو وہاں یہ بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام نے مصر پہنچنے کے بعد اپنے وطن فلسطین پہ حملہ کیا تھا، تو آپ بھی اسی طرح مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 8 ہجری میں ہوا نہیں ہوا کہ 10,000 لوگ آئے، اس طرح ہوا۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام ہے تو وہ جو کعبہ بنا گئے اس کے آپ امام ہیں۔ 3 دعائیں ایسی ہیں اس آسمان کے نیچے، ان دعاؤں کو کوئی جواب نہیں۔ کیا دعا کیا؟ ایک ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کے قریب، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ایک امام چاہیے کعبے کا، اللہ نے قبول کی۔ دوسری دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی اب تک ہوئے نہیں ہوگا جس نے دعا کر کے نبی بنوا لیا حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ بھائی زیادہ تک آدمی عزت دلا لیتا ہے، مال دلا لیتا ہے، یہاں تو نبوت دلوا دیا۔ اور تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم ایید الاسلام بعمرین، باحد عمرین، عمرین میں سے کسی ایک کو، عمرو ابن ہشام ابو جہل، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ،
तो अल्लाह ने इनके हाथ में दुआ कबूल की। तो ये 3 दुआएं अजीब हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आगे तशरीफ ले गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, गुफ्तगू हुई। अब जो वापसी हो रही, अब आप कहेंगे वहाँ तक ले जाकर छोड़ दिया, अब आपको उतारना भी है ना, फिर वहीं रह जाएगा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा, देखिए सिदरा कहते हैं बेरी, मुंतहा इस मफूल का सिगा, इसके माने आते हैं यहाँ से जो अमाल जाते हैं वह रुकते हैं, स्टेशन है वो, और उधर से जो अहकाम आते हैं वो नीचे वहाँ रुकते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, इसलिए उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, इंतहा की जगह वाली बेरी। उसके बेर क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जैसे मकामे हिज्र के मटके होते नहीं, मटके कोसी की बदले ना मटके, तो उतने बराबर, उतने बड़े बड़े वहाँ के बेर और पत्ते हाथी के कान के बराबर बेरी के। तो वहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे, अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई। उसके बाद जब वापसी हुई, अब आप उसमें न जाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत की नहीं की, और या हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत से धोखा ना खाएं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है कि कौन कहता है कि मेराज जिस्मानी थी, रूहानी थी, ख्वाब, दोनों में ताज्जुब की क्या बात, इसलिए वो दोनों रिवायतें बड़ी कमजोर हैं, सनद में गड़बड़ी है उसकी। तो इसलिए सही यही है कि जिस्म के साथ अगर ना होती तो सुबहान का लफ्ज नहीं आता। पहला लफ्ज क्या रहा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, सुबहान कहते हैं, सुबहान का तर्जुमा क्या करते हैं, पाक कहते नहीं। अल्लाह के लिए जब सुबहान का लफ्ज बोलेंगे तो पाक नहीं कहेंगे, बल्कि तर्जुमा करेंगे अल्लाह तमाम कमजोरियों से पाक। नींद नबी को आती, भूख नबी को लगती है, बीमारी आती है, नबी को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन अल्लाह के लिए ये चीजें ऐब की हैं, अल्लाह इससे पाक। इसलिए सुबहान का तर्जुमा क्या करेंगे, अल्लाह तमाम कमजोरियों से पाक। और नबी के लिए सुबहान का लफ्ज बोलेंगे तो नबी ऐब और गुनाह से पाक, सगीरा कबीरा कुछ नहीं हो सकता। और जब कारी साहब के लिए लफ्ज बोलेंगे सुबहान तो कहेंगे जनाबत से पाक, तभी तो मस्जिद आए हैं, तो कैसे आते। और जब मस्जिद के लिए बोलेंगे तो कहेंगे ये जगह पाक, तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ। तो देखिए पाकी का लफ्ज निस्बत से बदल जाते। सलात है, नमाज ले लें, सलात के माने क्या होते हैं, सलात अल्लाह की तरफ से है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, स्वाद है ना, तो अल्लाह की सलात कैसी होती है, रहमत का नाज़िल करना, जब अल्लाह की तरफ निस्बत करें। और जब सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ होगी तो इंसानों के लिए इस्तिग़फ़ार करना, फरिश्ते सलात करते क्या मतलब, यानी इंसानों की मग़फ़िरत के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और अगर सलात की निस्बत चली तो फरिश्त की तरफ हो जाए तो तस्बीहात पढ़ना, और जब हमारे और आपकी तरफ से रुकू सजदा अरकान मख़सूसा जो होते हैं, तो निस्बत से चीज बदल जाती है, उसकी हयात और तरीका बदल जाता है। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो एक जमाने में हमारे मौलाना बहाउद्दीन साहब जब सऊदी से आते थे तो इनसे लोग पूछा करते थे, यार मौलाना केटी लाए नहीं लाए, केटी के पैजामे बनते थे, नहीं याद है, सऊदी से आ रहा शिकरा, तो पूछा गया यार केटी लाए नहीं लाए, 80-20 एक कर दो, वो लाए नहीं लाए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आ रहे हैं, तो अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला उम्मत पूछेगी कि वहाँ से आप इतना बड़ा सफर हुआ, जो किसी को वहाँ किसी के कदम नहीं पहुँचे, वहाँ किसी नबी को वहाँ तक पहुँचने की तौफीक नहीं दी अल्लाह ने, और कोई फरिश्ता नहीं पहुँच सकता, तो अब हमारे लिए तोहफा क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके लिए तोहफे में 4 चीज़ें हैं, इसी पे बात करके खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। पहला तोहफा है नमाज फर्ज की गई 50। अब आप ये बताइए कि हमारे मसीह भाई पे चेक कब बनाते, अगर 50 पढ़ते रहते सुबह से शाम तक नियत बांधे ही खड़े। वो जैसे एक सहाबियाँ आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, वो आके कहने लगी कि हुजूर हमारे शौहर जो है वो रात को नियत बांध के खड़े रहते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं। एक बार कहा हुजूर ने फरमाया माशाअल्लाह, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान दिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये किस्सा पेश आया था। तो कह लगे अरे वो ये कह रही कि अल्लाह के काम का है, मेरे काम का नहीं है, रात भर नियत वाले खड़ा रहता, दिन में रोजे से रहता, मेरे काम का है नहीं। अरे ये कहने जा रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूद मुकर्रर किए, अम्र बिल आस हैं,
अम्र बिन आस के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस सूफी आदमी उनकी उम्मीद होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदूद मुकर्रर किया, इतनी तिलावत करोगे, साल में महीने में इतने सिर्फ 3 रोजे रखोगे, तो में दाऊदी बहुत रख लो, एक दिन रोजा एक दिन नहीं। हजरत कहते हैं एक दिन आड़ एक दिन लागा करके, एक दिन लागा करके तो हुदूद मुकर्रर किए। अब देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने यही किस्सा आया, तो एक अक्सम उनके शागिर्द बैठे हुए थे, उनका हजरत ही क्या कह रही थी, का तारीफ कर रही थी, कहा उसका मायका नहीं था तारीफ के लिए, ससुराल नहीं थी, आपके सामने तारीफ करने की वही शोहर की। कहा फिर मैं नहीं समझा क्या कह रही थी। कहा वो कह रही थी अल्लाह के काम का है, मेरे काम का नहीं है। कहा अच्छा, कहा फिर इसका इलाज क्या है? कहने लगे इलाज कुरान में है। कहने लगे यार कुरान तो 10 पारे में पढ़ता, काश कि अल्लाह हमको भी तौफीक दे। रमजान आ रहा है, तो तिलावत की तौफीक अल्लाह ताला दे। तो फिर इसका इलाज क्या है? कहने लगे इलाज ये है कि फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, एंड कर दिया कुरान ने 4 तक। एक फिरका गुजरा है खारजी, वो लोग कितनी शादियां जायज करते मालूम? 18, इसी ऐसे से वो ये कहते हैं मसना, मसना के माने 2-2, ये सब जोड़ी 2-2 कितने हुए? 4। अच्छा सुलास के माने 3-3, कितने हुए? 6। जोड़ा ना, पीछे पीछे छोड़ दे क्यों जा रहे? अच्छा, और उसके बाद फिर रुबा माने 4-4, पूरा टोटल कर दे 18 हुई। तो 18 जायज करते खवारिज। और शिया कहां तक पहुंचते हैं? शिया कुछ तो थोड़ा कर लेते हैं, वो कहते देखो भाई 2 और आगे उसके बाद 3, 2 और 3 कितने हुए? 5 और आगे 4 मिला तो कितनी? 9 तक जाते हैं। तो आप चक्कर में मगर ना पड़े, सही सही कुरान करीम की आयत की जो तशरीह है, जो तफसील है, वो यही है कि 4 तक एंड, बस खत्म। तो बताया करेंगे, इससे कहिए आप कि हर चौथे दिन ये घर जाया करे, बीवी के साथ रहे। तो वो कैसे तुमने निकाला? अरे क्या अगर एक आदमी 4 बीवियां हो तो 4 नाइटें उसकी बिजी रहेगी नहीं, तब 3 नहीं है, उसके बाद 1 ही है, हर चौथे दिन उसका नंबर आया नहीं आएगा, हर चौथे दिन जाएगा। कहने यार तुम हमारे साथ रहा करो, तुम अच्छा कुरान समझ लेते हो और हम तुमसे भी गए गुजरे। ये तो तवाज़ो थी उनकी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो अब 4 तोहफे लेके आए, 5 नमाजें, जो दिल्ली वालों की ज़बान में कहेंगे अल्लाह नुक्ते नवाज है, नुक्ते नवाज, नुक्ते नहीं कहते आप देखो, कहीं नुक्ते नवाज। अरे जब दुआएं देगी वहाँ की बड़ी बुढ़ियां कहेंगे अरे दूधो नहाओ पूतो फलो, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वो दिल्ली के मशहूर है। तो इसी तरह वो कहते नुक्ते नवाज कि आप 5 पढ़ेंगे और हम एक उसके ऊपर 0 लगा देंगे, 50 लिखी जाएंगे। हम जब दे देते हैं किसी को लेते नहीं। मुझे उम्मीद यह है कि आप में से हर आदमी मदीने मुनव्वरा गया और रियाजुल जन्नह भी गए। जब रियाजुल जन्नह आप चले गए तो जन्नत में गए नहीं है, पता ये यकीन है ना, मामला नहीं थी वो मेरी रोज़ा तुम्हें रियाजुल जन्नह में जो हदीस लिखी, पक्की हदीस है बिल्कुल। तो आप जन्नत में गए और अल्लाह की आदत यह है कि जब दे देते हैं किसी को तो वापस नहीं लेते। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने जब पूरी औलाद अपनी देखा कीड़ों की शक्ल में, तो एक बच्चे को देखा, बड़ी चमक वमक है, पूछा ये कौन, इनका नाम क्या? कहा दाऊद। तो इनकी उम्र कितनी है? कहा 60 साल। आज मेरी 1000 वर्ष उम्र है और बच्चे की उम्र 10वां हिस्सा भी नहीं है मेरी उम्र का। तो अल्लाह ने मुझे करना क्या चाहते? कहने लगे कम से कम 100 साल तो हो जाए इसकी, आपकी उम्र में से लेके देंगे। कहा ठीक। अब उनके 100 साल हो गए। अब यहाँ अभी क्या नाम है, वक्त बाकी है और मलकुल मौत आ गए। और अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस मामला है, इजाजत लेते बगैर इजाजत के मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा तो एक दुकान बंद हो गई थी मलकुल मौत की, फिर से ठीक करा के लाए। दोबारा जब आए तो दूर से पहले अल्लाह ने भेजा है और ये कहा कि एक बैल पर आप हाथ रखते, जितने बाल नीचे आएंगे उतनी उम्र होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? कहने लगे वो पहले वाला तजर्बा इनफ है, पहले खा गए थे ना। ये इधर उधर की हदीस नहीं, बुखारी शरीफ में है। आप कहीं इधर उधर के हाँ गए, कहीं कमजोर सही गड़ी हुई मौजूद कहीं नहीं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास आ गए फरिश्ते, इजाजत लिया। अलम जब का मिन उम्र 40 सना, अभी मेरी उम्र के तो 40 साल बाकी, कैसे आ गए तू पहले? तो वो नहीं मालूम, वारन हाथ में है, आप चाहे तो चले, नहीं तो अंबिया का मामला अलग है।
चुनाचे गए और जाके अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ने अच्छा आदम ने 40 साल दिए थे बेटे को भूल गए, अच्छा चलो मेरी आदत ये है मैं जिसको दे देता हूँ लेता नहीं, उनकी भी 1000 बरस और उनकी भी 100 बरस। तो आप रियाजुल जन्नह पहुंचे हैं, एक बार जन्नत में चले गए इंशाअल्लाह अल्लाह नहीं निकालेंगे। बस कोशिश कीजिए खात्मा सही हो, खात्मा बिल खैर हो, दुआ करे आदमी की ईमान के साथ कलमे के साथ आदमी जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें लाए, वो 5 मिनट मशवरे के जरिए से रहेगी, 5 में पढ़ते हैं और नुक्ता लगा के 50 लिखवा देते हैं। मगर उन नमाजों को हम हाल क्या करते हैं, एक मुल्क साहब थे वो गांव गए तो उसका नमाज पढ़ा करो, तो गांव के लोग भैंसे वैसे पालते थे, तो कहने लगे अगर हम पढ़े, कहने लगे तुम 40 दिन पढ़ो तकबीर उला के साथ, पहली तकबीर के साथ। हदीस में है ना कुछ बार वो बराता कि 2 बरातें अल्लाह देते हैं, एक तो कहते हैं कि जन्नती है ये जन्नत से खलासी, और दूसरे है कि मुखलिस बंदा है निफाक से खलासी। तो मूसा ने कहा तुम 40 दिन पढ़ो, 40 दिन में होता है अल्लाह की तरफ से एक आदमी के ईमान में जिला और ईमान के अंदर कुव्वत पैदा हो जाती है, उसकी वजह से आदमी अल्लाह से लेने वाला बन जाएगा। तो इसलिए कहा अच्छा भैंस मिलेगी तुमको, मूसा ने कह दिया भैंस मिलेगी। तो बोलो क्या नाम है, 40 दिन नमाज पढ़ते रहे, 40 दिन बाद मूसा आए और पूछा नमाज पढ़े, हाँ हाँ बिल्कुल पढ़े। कहा भैंस कहाँ, कहने लगी मिली नहीं। अरे यार मैंने समझा था कि तुम 40 दिन अल्लाह से लौ लगाओगे, पहली तकबीर के साथ नमाज पढ़ोगे तो कुर्ब पड़ जाएगा, तो उसकी वजह से तुम्हारी दुआ में जान पैदा होगी, दुआ कबूल होने लगेगी। कहने हमको पता था मिलने वाले नहीं, इसलिए तो वजू नहीं किया हमने, बेवजू उड़ाया, बताइए उस नमाज में क्या मिलने वाला। हकीकत ये है कि वो नमाज जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम जब पढ़ा करते थे तो इस तरह खुशी से घर वापस आया करते थे कि कोई बहुत बड़ी दौलत मिली है वो करके। आप भी अगर अभी और हम अरकान शराइत देखिए, दीनदारी की 4 किस्में होती हैं। एक दीनदारी है रिवाजी, खानदान में रिवाज है चंद चीजों का, हम भी करते हैं वो भी करते हैं। जैसे एक उंगली जायद हो गई, 5वीं उंगली रहती ना, मतलब 5 पढ़ी है, पढ़ी रहने दो, तो एक खानदान के रिवाज है, सब करते हैं, हम भी वही कर लेते हैं। रिवाजी ये दीनदारी कौन सी होती, रिवाजी हमारे लोग तो आजकल कटवाई देते हैं मसीह में, तो ऑपरेशन करा देंगे। तो एक दीनदारी है रिवाजी, उसका पहचाने कैसे कि जहाँ शरीयत मुकम्मल उससे समझ हमारे खानदान में इतनी चीजों मुकम्मल होता आगे नहीं मिली। अच्छा दूसरी है मिजाजी कि एक आदमी अपने मिजाजन तबीयतन शरीफ है। अब जाहिर है कि दीन में तो सभी शराफत की चीजें हैं, तो वो आदमी अपने दीनदार है, लेकिन उसकी शराफत वहीं तक चलती है जहां तक मुश्किल ना आए। कोई हुक्म अगर मुश्किल आ गया, हलाल हराम का मुश्किल, इसलिए कारी साहब के निकाह में 3 आयतें पढ़वाई थी मैंने और 4 जगह तकवे का लफ्ज आया था। क्यों, बाद मरतबे बच्चा बिस्तर पे होगा, बीवी हॉस्पिटल में होगी, इंश्योरेंस का तकादा होगा, हलाल मैसर नहीं है आसानी से, हराम फरावानी के सर सामने ढेर लगा हुआ है। इत्तकुल्लाह 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 4 बार आपने सुनी होगी बात, कहते हो कौन सुन रहा था वहाँ, चलो फिर से ताज़ा कीजिए तो कोई बात नहीं, उसको नहीं सुना होगा शौक में शादी के अब सुन लें। तो अल्लाह ने इस तरीके पर 4 मरतबा ये दोहराया है। तो अब देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तोहफा हमको ला के दिया, नमाज का। अब वाकई ये तो अल्लाह से लेने का एक सही जरिया है। लेकिन ये तो मैं आपको सुना रहा था कि दीनदारी, एक दीनदारी क्या हो गई रिवाजी, दूसरी हो गई मिजाजी। अब मिजाज के खिलाफ जहाँ को जिद पड़ोगे छोड़ के हट जाएगा नहीं, अब शराफत तो उसकी पता होगी। और तीसरी दीनदारी होती फिक्ही। मौलाना अबू हुसैन नदवी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में एक बार तकरीर कर रहे थे, वो अमीनुल तौला पाक, तो मौलाना भी वही पढ़े, तो उसमें कह रहा मौलाना फरमाने लगे, कहने लगे कि फिक्ही दीनदारी कौन होती मालूम, जैसे आपको बता दिया गया बाहर के इतने फराइज, अंदर के इतने फराइज, तेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ये था। उसके बाद 14 वाजिब, बस वो 14 वाजिब अदा करेगा और बाहर के जो 7 और 6 दोनों मिला के 13 फराइज है वो उतने। कह लगे ये ऐसा हुआ कि जैसे एक आदमी ने खादिम रखा और उसने कहा भाई हमारी जिम्मेदारी बता दो, उसने लिख के दे दिया, वो जेब में रखता था, इसमें से शाम तक इतने काम मुझे करना है। एक मतलब इत्तेफाक से मालिक उस पे घोड़े पे सवार हुआ, उसकी चाबुक जो होती नहीं चलाने वो गिर गई, तो खादिम से कहा चाबुक उठा दे भाई, वो पर्चा निकाल के दिखा रहा, इसमें कहाँ लिखा है कि चाबुक भी हमको उठा के देना। कहने लगे ये जो फिक्ही दीनदारी होती है यही हाल होता है, फराइज वाजिबात पूरा खत्म, आगे कोई मतलब नहीं। चौथी दीनदारी जो
صحیح ہے، حقیقی ہے. کہنے لگے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار جہاں دے دیا جھکنے کا. اب آپ یہ بتائیے حج کرنے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں عقل کو بالائے طاق رکھتے نہیں رکھتے؟ ورنہ آدمی گئے مکے میں ہم کو 1 لاکھ ملتے ہیں، ملنا کیوں لے جا رہے ہیں ہم کو؟ وہاں تو اتنے نہیں ملیں گے. آپ مزدلفہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ عرفات کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمارے دینے والے ہم ابھی تو سب چل رہے ہیں، ہم بھی تو سب چل رہے دینے والے. تو وہاں عقل کو نہیں چلاتے، عقل کو بالائے طاق رکھتے ہیں. اور دوسری چیز جو تحفے اور انعام میں ملی ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیے. للہ ما فی السماوات آمن الرسول، اس کے فوائد، تشریح، تفصیل جو بتائی گئی، جو توحید کا مضمون ہے اور جو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اتنے در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگے تو صحیح طریقہ ملتا کیا کچھ نہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جائیے امت میں اعلان کر دیجئے کہ شرک سے بچ کے آئے آدمی اس کی مغفرت ہے، جو شرک سے بچے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا امتی نیکی کی یا کسی عمل کی نیت کرے گا تو اسی وقت 1 اجر لکھ دیا جائے گا. خالی نیت ہی کریں گے تو کام چل رہا، نیت کے ذریعے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر عمل کرے گا تو 1 کی 10 اور اللہ یضاعف لمن یشاء، کئی گنا خلوص اور نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو یہ 4 تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. پھر بیت المقدس میں واپسی ہوئی اور آپ کو نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ کب سے؟ کیونکہ تفصیل نہیں آئی تھی، حالانکہ آپ فجر سے پہلے واپس آ گئے. بیت المقدس میں آپ نے فجر پڑھائی ہے، وہاں پھر نماز ہوئی نا دوبارہ. پہلے فرض نہیں تھی، نفلی نماز تھی، اور اب نماز فرض ہو رہی ہے حضور پڑھا رہے واپسی کے بعد. تو اب یہاں ظہر سے نماز ہے. امامت جبرائیل اگر آپ پڑھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ کے بتایا کیسے نماز پڑھائیں گے تو ظہر سے ہے. تو یہ 4 تحفے آپ کے پاس ہیں. اور نیت آج سے یہ نیت کر لیجیے. کتنا تھک گئے ہم لوگوں کو دکھ رہا. تفصیل تو بہت لمبی ہے، معراج کوئی کھیل ہے کہ اتنا لمبا سفر. وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر میں سب کچھ کروا دیا. ان کی قدرت کی بات ہے. آپ دیکھیں بڑ کا درخت تو نہیں، برگد جس کو کہتے ہیں ہندی والے، برگد بڑ اتنا چھوٹا سا اس کا سیڈ ہوتا ہے بالکل، اور اسی کو جب اللہ پھیلاتے ہیں تو پھر اتنا بڑا کہ 500 بارات اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں دوپہر کو ہندوؤں کی باراتیں. تو اللہ نے پھیلا، جیسے جمعے کے دن کارپیٹ بچھتی ہے اور بقیہ دوسرے دن لپیٹ دیتے ہیں، تو اسی طریقے پر یہ معاملہ ہے. اب 2-3 اعتراضات ہیں، ان پہ میں چھوٹی سی بات کر کے بھی ختم کرتا ہوں. دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بیچ میں ذکر کیا بھی تھا اظہار الحق کے حوالے سے، کہ اس کثیف اور وزنی بدن کے ساتھ حضور کیسے تشریف لے گئے. کہتے ہیں یہی سوال ہی غلط. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حضور خود تشریف لے گئے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، لے گیا. لے جانے والا کوئی اور ہے. پہلے ہی لفظ ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے کب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. اور اسرا کے معنی آتے ہیں اس بدن کے ساتھ جانا. کیسے؟ دیکھیے انسری بعبادی لیلا، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کے چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا تو کیا روحیں لے کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچا کے؟ یہ جسمانیت کے ساتھ. اور یا فاسری بعباد فاسری باہلک بقطع من اللیل، سورہ ہود کے اندر اپنے گھر والوں کو، لوط علیہ السلام کو حکم ہو رہا راتوں رات لے کے اپنے گھر والوں کو نکل جائیں. روحیں لے کے گئے یا جسم؟ تو اسرا کے معنی آتے ہیں بدن کے ساتھ چلنا. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ عبد. عبد کہتے ہیں جسم کے ساتھ جو آدمی سفر کرے اور چلے، اس کو کہتے ہیں عبد. دیکھیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، عبداللہ کھڑا ہے دعا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے. سمرات کیا؟ بندہ، جسم. اور اسی طریقے پر أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کہ ابو جہل پریشان کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ روحانی نماز پڑھ رہے تھے جسمانی. وہ ایک پیر صاحب تھے، مرید وقت ہو گیا، مرید ان سے کہا جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. تو مرید نے کہا حضرت آپ بھی چلیں. میں روحانی پڑھتا ہوں، روح کی نماز پڑھے تو میری پہنچ آ گئی. جیسے سورہ ہجر ہے جو دوسرے بارے میں وہ ختم ہو رہی تو وہاں پہ حکم آیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کا آپ
तस्करा और इबादत अल्लाह की करें यहाँ तक कि यकीन आ जाए। तो वो फिर से बैठे से कहने लगे हमको यकीन आ गया, जाओ तुम्हारा ईमान अभी मशकूक है तो हमको तो यकीन, हालांकि यकीन तुम्हारी मौत के हत्ता याती अगर यकीन, यहाँ तक कि यकीन तुम्हारा वो यकीन नहीं कौन सा कि आदमी अगर आंख से देख ले तो इसको कहते हैं आइनुल यकीन, आंख आंख माने आइन कहते ना। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने पढ़ लिया कि छुरी से आंख हाथ कटता है, पानी से आदमी डूब जाता है, आग जला देती है। तो अब किसी को आपने तरबूज काट रहे थे, छुरी लग गई, करते होते ये क्या हुआ, इल्मुल यकीन सामने आ गया, इल्म है इसका। और तीसरा ये हुआ कि हम खुद ही सेब काट रहे थे, छुरी फिसली, हमारी उंगली साफ हो गई, तो ये क्या हुआ, हक्कुल यकीन। हमारे साथ फरमाने लगे हम सबको मिल गया चौथा ढुलमुल यकीन। हत्ता यातिया कल यकीन, समझे ना। एक होता है इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, हक्कुल यकीन, और बस ढुलमुल यकीन करेंगे। यकीन है ही नहीं किसी चीज में, इस बात से अमाल में जान नहीं है। और यकीन के साथ फुर्ती और तुंदही और चुस्ती शर्त है, दोनों लाजिम मतुम है। पिछले मतुमा भी शायद मैंने जिक्र किया है, सूरज निकले और रोशनी ना हो, आग हो और गर्मी ना हो, आपको यकीन हो पेचेक मिलने का, फुर्ती सुबह ना हो कि तैयार होके खड़े हैं टाइम वाइम मान के। ये फुर्ती कहाँ से आती है, जो सुबह सुबह नहा धोके तैयार होते हैं, यकीन। तो उसी यकीन की वजह से चाहे जितनी सर्दी हो, इतना पड़ा हो, कुछ भी हो, अरे वो बाहर सफाई हुई होगी, नमक डाला होगा, भाई जाना है, आपको पेचेक कैसे आएगा। ये यकीन है, यकीन तेजी पैदा करता है। आज वही यकीन अगर आ जाए हमारे अमल के अंदर तो हमारी हालत ही बदल जाएगी। तो एक लफ्ज है सुभान और दूसरे ताज्जुब का। ताज्जुब जब ये होगा ना, अगर बैठ के हम कहते हमने ख्वाब रात को देखा था, चश्मा लगा के ख्वाब देखा था, साफ साफ दिखा, चश्मे वाला साफ दिखेगा ना, क्यों सदमिया, चश्मा लगा के बड़ा बड़ा दिखेगा, याद रहेगा दूसरे दिन। तो आदमी कहे हमने ख्वाब देखा तो कहेगा ख्वाब में बहुत कुछ देख लेता है, ताज्जुब की क्या बात। लेकिन अल्लाह फरमाता है सुभान, ताज्जुब जब ही होगा कि जब बदन के साथ आदमी जा रहा, कोई नई बात कह रहा है जो बज़ाहिर हर आदमी नहीं कर सकता। और दूसरे अब्द का लफ्ज़ है, आप कहते हैं जिस्म के साथ जाने को। और तीसरी चीज असरा, असरा के माने आते हैं बदन के साथ चलना। और आगे आ जाए सफर का जो दूसरा हिस्सा है वहां पे देखिए चौथी दलील, मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बहकी और ना इजाजत से आगे बढ़ी, जितनी इजाजत मिली थी देखने की उसको देखा और उसको याद भी रखा। मा ज़ागल बसर, और बसर कहते हैं जो बसर कहते हैं आंख को, और आंख बोले जिसमें के कहां से भाई मालूम है यहाँ। और हदीस में तो है ही कई चीजें, और बल्कि अल्लाह ने एक काम बड़ा जिक्र है जो दलील बना बाद में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वापस हो रहे थे, प्यास लगी, या काफिले वाले सो रहे थे, सोते आप भी है ना, जनरेटर ऑन करके नहीं, जनरेटर नहीं पता, बंद चीज खुल जाती है, खुली चीज बंद हो जाती है, यानी आंखें जो खुली रहने दो तो बंद, और मुंह जो बंद रहना चाहिए वो खुल जाता है और खर खर शुरू हो जाता है। बीवी कहते हैं स्लीप पीने लेके आना आइंदा से, हमारी भी नींद खराब, अपनी भी नींद खराब। तो वो सो रहे थे काफिले वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पानी देखा, वो मशकीज़ वगैरह होते थे पहले, तो उसमें से पानी पिया और कुछ निशानी ऐसी छोड़ दिया कि उनको पता चल जाए कि ये कुछ हुआ है, आपको दुर्घटना हुई है। चुनांचे आप जब वापस आए तो आने के बाद इत्तेफाक से वो बुराक को देख के एक काफिले का ऊंट भी दब गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता दिया तुम्हारा ऊंट वहाँ है, सुना दिए थे। अब जब वो काफिला आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और यहाँ बातें मक्के में होने लगी, तो हुजूर ने फरमाया ठहर, बुध के दिन वेडनेसडे को एक काफिला अंदर आएगा, उसके सामने भूरा ऊंट है और उनके साथ पानी का भी किस्सा हुआ था, उनका ऊंट खो भी गया था, तुम ठहर जाओ। चुनांचे वो काफिला जब आया, इन लोगों ने पूछा तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ ये तो ऐसा हुआ था। अब जब बैतुल मुक़द्दस के सिलसिले में इम्तिहान लेना चाहता, अल्लाह ने लाके सामने रख दिया। तो ये मेराज का वाकया जो है, इसका तर्जुमा सीढ़ी भी है, इसका तर्जुमा उरूज भी है। उरूज तरक्की, कि इतनी तरक्की इससे आगे की कोई तरक्की हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुला के तसल्ली दी कि आपने बहुत छेड़ा है, बड़े इम्तिहान से गुजरे हैं, बल्कि इम्तिहान की भट्टियों से गुजरे हैं। और आप एक बात याद रखें, आपने दावा जन्नती होने का किया है,
یہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر آمنا ہم نے کہا اور پھولوں کی سیج بچھا دی گئی اور آپ آرام سے سو جائیں کہ بس یہ تو مسلمان ہے، یہاں بھی آرام وہاں بھی آرام. نہیں، امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ آزمائش نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ بھی حالات آئیں گے، کیونکہ ہم دعوے دار بہت بڑی چیز کے ہیں جنت کے. تو حالات آئیں گے، امتحانات ہوں گے. امتحان میں جمنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے. اب میرا خیال کی باتیں تو ہو گئی، تو امید ہے کہ آپ نیت آج کر لیں گے کہ اب کی رمضان جو شروع ہوگا اس وقت تک ہمارا ایک دور ناظرہ حضرات جو دیکھے پڑھتے ہیں وہ ایک پورا کر لیں گے. پھر رمضان میں تو کئی قرآن لوگ ختم کرتے ہیں، اس کی کوشش کریں گے. اور دوسرے یہ کہ نماز، اس نماز میں جان پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی پہلے اس کے فرائض، واجبات، شرائط، سنتیں وغیرہ جب ہم یہ سب سیکھ لیں، سیکھنے کے بعد ان کو اپلائی کریں نماز کے اندر. اور پھر آگے کے بعد جو شرک ہے تو اس کے لیے سوتے وقت استغفار کر لیا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ صحیح الاستغفار ہے. جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں. حدیث میں ہے کہ اگر آدمی توبہ وغیرہ کرا کے جاتا ہے تو اس رات اگر بلا لیا گیا تو سیدھا جنتی ہے، شہید کی موت. اور نیکی میں جان جبھی پیدا ہوتی ہے ایک تو جو اس کے شرائط، ارکان، لوازمات ہیں ان کو آدمی ادا کرے، اور ادا کرنے کے بعد پھر خشوع اور خضوع کا نمبر ہے کہ آدمی کوشش کرے اور اپنے آپ کو حاضر کرے. جیسے وہ ایک بزرگ نے بتایا ایک شاگرد کو، انہوں نے پوچھا حضرت وہ شیطان برقرار کہ روزانہ تم نماز پڑھتے کوئی جواب آیا کیا اب تک؟ حضرت جواب تو کچھ بھی نہیں آیا، ہم روز پڑھتے جا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا وہ منجھے ہوئے آدمی تھے. حضرت نے فرمایا گل کے میاں جب تم ملنا نہیں چاہتے ہو کسی سے، جماعت والے گئے دروازے میں تو بچہ کیا آ کے کہتا ہے حیدرآباد کی زبان میں، وہ کہے گا ابا بول کے بولے نہیں ہے بولے کہتے. اچھا ابا کہنے کہ نہیں ہے بولے کہتے، کہ ہاں. وہ عمر شریف کہنے لگے میں نہیں ہوں گھر میں. تو لوگوں نے کہا کھڑے دوست نے کہا اچھا کل میرے نوکر نے کہا نہیں تو تم مان گئے اور میں خود کہہ رہا ہوں تو یقین نہیں آ رہا. تو اللہ اگر نہ چاہے بلانا تو دوسرے جو آدمی نہیں ملنا چاہتا تو دروازہ نہیں کھولتا. اللہ کیسے دروازے کھول دے گی؟ کیا ظہر میں بھی آ گئے، اس کے بعد عصر میں بھی توفیق مل گئی، مغرب میں بھی مل گئی، عشاء میں بھی مل گئی. اللہ اس مختصر کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ رمضان آنے سے پہلے پہلے کو بالکل کلین اور سچا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اکثر کہاں گے دیکھتا ہوں شاید میں بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دیا، معاف کیجیے. کتابوں میں پوری تفصیل ہے لیکن یہ جو چیز یاد آتی گئی اور اہم میری سمجھ میں آئی تو وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. لیکن یہ اتنا ہی نہیں ہے میرا کا معاملہ، بہت تفصیل ہے. پوری موٹی موٹی کتابیں ہیں، حدیث میں پورے چیپٹر ہیں اگر آپ کی پڑھیں مسلم شریف وغیرہ میں. اور اس پہ مثال کے طور پر آپ پڑھنا چاہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے خصائص الکبریٰ ہے، اس کا غالباً پاکستان سے اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں کئی. اب سب دعا کراتے ہیں. آج قاری صاحب دعا کرائیں گے.